كنت مولا من كنت مولا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی، آج آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے مگر ایسے مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں اور اپنی جناب خاص سے انہیں علم عطا فرماتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پس تم اہل ذکر سے سوال کیا کرو اگر کسی چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے. اب اس آیت مبارکہ میں اہل الذکر کا لفظ بولا گیا ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں ان سے سوال کیا کرو. تو مفسرین کرام کے ہاں یہاں اہل الذکر میں ذکر کرنے والوں سے مراد کئی طرح کے طبقات ہیں. کسی نے تو ذکر سے مراد اہل علم کو لیا ہے کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں ان سے پوچھا کرو اگر تم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے. لیکن حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اہل ذکر سے مراد اہل علم ہی کو لینا ہوتا تو میرا رب یہی ارشاد فرما دیتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن یہاں اہل العلم نہیں کہا گیا بلکہ اہل الذکر کہا گیا ہے، کیونکہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ایسا بندہ ہوتا ہے جسے میرا رب علم بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی زبان پہ اپنے ذکر کو بھی جاری فرما دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوتا جب تک میرا رب اپنی معرفت عطا نہیں فرما دیتا. تو اس کا مطلب ہے وہ عالم تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ساتھ میرا رب اسے اپنا ذاکر بھی بنا دیتا ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم کوئی چیز خود نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے سوال کیا کرو. تو حضرت امام قرطبی نے فرمایا کہ مولا کائنات شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام وکرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اہل ذکر کون ہیں، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ ہیں جنہیں میرے رب نے اس آیت میں اہل ذکر فرمایا ہے. حضرت مخدومہ کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہو، مولا کائنات شیر خدا تاجدار حل عطا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام ہو، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہوں یا دیگر ائمہ اہل بیت ہوں، تو حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں مولا علی کا فتویٰ یہ ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت ہیں. یعنی کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اہل بیت کی طرف رجوع کرو، میرا رب تمہیں سارے علوم عطا فرما دے گا. تو اب ذرا خود اندازہ کیجئے کہ مخدومہ کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا درجہ ام الائمہ کا ہے کہ آپ سارے ائمہ کی ماں ہیں، اور جناب حیدر کرار کا درجہ ابو الائمہ کا ہے کہ آپ سارے ائمہ کے باپ ہونے کا درجہ رکھتے ہیں.
تو اگر ان سارے ائمہ کو اللہ نے ذکر اور علم کی اتنی نعمت عطا فرمائی ہے تو پھر خود مولا علی کو کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ اور یہ حدیث مبارکہ تو آپ سب نے سن رکھی ہے کہ آقا کریم علیہ تحیت والثناء نے ارشاد فرمایا، آنا دار الحکمہ وعلی بابہا، وفی روایت اخری، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آنا دار العلم، آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا گھر ہوں یا علم کا شہر ہوں یا حکمت کا گھر ہوں، اور اللہ نے اس گھر کا دروازہ علی کو بنایا ہے۔ ابھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سارے اللہ کا ذکر کرنے والے جمع ہیں، اور وہ دروازہ جسے ہم داخل ہو کے یہاں آئے۔ کسی بھی عمارت میں، کسی بھی گھر میں دروازے کی اہمیت بہت اہم ہوتی ہے کہ جب آپ نے دخول کرنا ہوتا ہے تو دروازہ سے، اور جب خروج کرنا ہوتا ہے تو دروازے سے، یہی فطری طریقہ کار ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے مولا علی کو دروازہ قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ جو مصطفیٰ کے مبارک علم سے فیض حاصل کرنا چاہے گا وہ بھی علی کے در دولت سے ہو کر جائے گا، اور جو فیض حاصل کرے گا وہ نقطہ کمال پانے کے لیے پھر بھی علی کے دروازے سے ہو کر جائے گا۔ کہ جب تک مولا علی اذن عطا نہیں فرمائیں گے آپ دروازے سے اندر نہیں آ سکتے، اور جب تک مولا علی اس کی ویریفیکیشن نہیں فرمائیں گے میرا رب وہ فیض آپ کو عطا نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے ہیں، مرد ہی آئے ہیں۔ میدان نبوت میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی، یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا گیا۔ آپ سے پہلے بھی جتنے آئے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے مرد ہی تھے۔ نوحی الیہم، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بہت ساری چیزیں ہر انسان کو علم نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمایا اہل ذکر سے سوال کرو۔ علم کی کثرت معنی نہیں رکھتی، لیکن اصل علم وہ ہوگا جس کے درجے میں اور جس کے نتیجے میں میرا رب آپ کی زبان پہ اپنا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم علیہ تحیت والثناء نے ارشاد فرمایا، اربع من اوتیہن اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ 4 نعمتیں جس انسان کو مل گئیں وہ سمجھے اللہ نے اسے سب کچھ ہی عطا فرما دیا۔ 4 نعمتیں، انسان ساری زندگی نعمتوں کے حصول میں صرف کرتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ آرزو پیدا ہوتی ہے، انسان اس کی تکمیل میں لگتا ہے، جیسے ہی وہ آرزو پوری ہوتی ہے میرا رب نئی آرزو کو جنم دے دیتا ہے، وہ نئی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، ساری زندگی یوں ہی مشقت میں گزرتی ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا جسے 4 نعمتیں مل گئیں وہ سمجھے اللہ نے سب کچھ ہی دے دیا۔ قلباً شاکرا ولساناً ذاکرا، پہلی نعمت یہ ہے کہ جسے میرا رب شکر گزار دل عطا فرما دے، دل شکر گزار ہو جائے، قانع ہو جائے، قناعت کرنے والا ہو جائے، اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے، زیادہ کا لالچ نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، حرص نہ ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور زبان اگر اللہ نے وہ دے دی ہے جس پہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا تو پھر سر سجدے میں رکھ کے اس کا شکر ادا کرو، اللہ نے ساری نعمتیں تمہیں عطا فرما دی۔ تو علم بھی ہوتا ہے، درجات بھی ملتے ہیں، مناصب بھی ملتے ہیں، روپیہ پیسہ مال و دولت بھی ہوتا ہے، لیکن زبان پہ ذکر میرا رب کسی کسی کو جاری کرتا۔ اور ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں میرا رب یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر تم مجھے جنگلات میں، فلاوات میں، بیابان، بے آب و گیا صحرا میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو تم اپنی شان کے مطابق مجھے یاد کر رہے ہو، تو میں تمہیں جنگلات میں نہیں، میں فرشتوں کی مجلس سجا کر وہاں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم تنہائی میں یاد کرو گے تو میں مالا اعلیٰ میں مجلس سجا کر جبریل کے سامنے تمہارا تذکرہ کروں گا۔
فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مریدین کی مجلس میں کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب سی بات تھی کہ آپ کے مرشد آپ کے سامنے یہ کہیں کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب اس وقت یاد کر رہا ہے؟ کہنے لگے میرے رب نے قرآن میں وعدہ نہیں کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو جس وقت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں میرا عقیدہ اور یقین ہے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہوتا۔ تو میرا رب ہر ولی کو ہر ذاکر کو یاد کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا محفل میں کرو گے محفل میں کرتا ہوں، خلوت میں کرو گے خلوت میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں اور سننے والے، میں اپنے سارے معزز سامعین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا ذرا ایک لمحے کے لیے تو کبھی اس آیہ مبارکہ کا لطف تنہائی میں لیجئے گا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کبھی نیم شب میں آدھی رات میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، کوئی کان سننے والا نہیں ہے، اس لمحے میں بیٹھ کے آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ تو محتاج ہیں بھئی، آپ نے تو اللہ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو صمد ہے، وہ تو احد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ کتنا کریم ہے، تم تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے مجلس خاص میں اس کو یاد کر رہے ہو، میرا رب خاص مجلس سے جا کر تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو اہل ذکر ہیں جنہیں اتنی قربت حاصل ہوتی ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم کچھ جانتے نہیں ہو تو ان سے پوچھ لیا کرو۔ یہ اوراق کا علم، یہ کتابوں کا علم، یہ الفاظ کا علم، یہ حروف کا علم، یہ سیاہی کا علم، یہ قلم کا علم، یہ علم تام نہیں ہے، یہ علم ناقص ہے جب تک آپ کو اہل ذکر کی مجلس نصیب نہیں ہو جاتی۔ آپ کبھی مطالعہ کر لیجئے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، حضرت امام مالک ہوں، حضرت امام شافعی ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل ہوں، کسی کو درجہ اس وقت تک امامت میں اتنا اعلیٰ نہیں ملتا جب تک انہیں اہل ذکر کی مجلس نصیب نہیں ہو جاتی۔ حضرت سیدنا بہلول دانا ہوں، حضرت شعبان رائی ہوں، ان ہستیوں کا، حضرت بشر حافی ہوں، جب تک ان کے ساتھ بیٹھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حدیث کے بھی امام ہیں، آپ فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث میں آپ کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، آپ فقہ کے بھی امام ہیں، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ ننگے پاؤں چلنے والے کی مجلس میں جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ جب ہزاروں لوگ تو آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں حدیث کو زیادہ جانتا ہوں، وہ حدیث والے کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جو حدیث والے کو بھی زیادہ جانتے ہیں، جو قرآن نازل کرنے والے کو بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے واجلت قلوبہم، تو ان کے دل بھی لرزنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر سارے نقاب ہٹتے ہیں، انہیں میرے رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ گویا ہر لمحہ اپنے رب کے دیدار میں مگن رہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا گیا جب تمہاری کوئی علمی گتھی نہ سلجھے تو اہل ذکر کے پاس آ کر بیٹھا کرو، میرا رب کرم فرمائے گا، نقاب ہٹیں گے، تمہارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ حضرت امام قرطبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ اہل ذکر کا مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو لہٰذا وہ ہستی جنہیں ہم مولا کائنات بھی کہتے ہیں، تاجدار حل عطا بھی کہتے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ علم والوں کے بھی امام ہیں، وہ ذکر والوں کے بھی امام ہیں، اور وہ متقین کے بھی امام ہیں، وہ اولیاء کے بھی امام ہیں۔ جو بھی ان کی بارگاہ میں جائے گا وہ ولایت بھی عطا فرمائیں گے، ذکر کی لذت بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے علم کو 9 حصوں میں رکھا ہے، 9 حصوں میں علم کو رکھا۔ کسی کو 1 حصہ میرا رب عطا فرماتا ہے، کسی کو 2، کسی کو 3،
صرف علی وہ ہیں جنہیں اللہ نے 9 کے 9 حصے عطا فرمائے۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جناب رحمت کل جہاں کے بعد، رحمت کونین کے بعد، صرف علی کی ذات وہ ہیں جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی اما شئتم، کہ تم جو بھی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو کرو، یہ علی تمہیں جواب عطا فرمائے۔ تو یہ جو جواب عطا فرمانے کی بات ہے یہ نیرے علم کی وجہ سے نہیں ہے، حالانکہ آپ کو تو علم بھی براہ راست جناب رسول اللہ نے عطا فرمایا، قرآن کے سارے علوم عطا فرمائے، یہاں تک مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ با کے نیچے جو تمہیں نقطہ نظر آتا ہے اللہ نے وہ نقطہ مجھے علی کو بنایا ہے۔ یعنی قرآن کے سارے علوم اللہ نے فاتحہ میں رکھے ہیں، فاتحہ کے سارے علوم میرے رب نے تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھے ہیں، بسم اللہ کے سارے علوم میرے رب نے با میں رکھے ہیں، اور با کے سارے علوم میرے رب نے با کے نقطہ میں رکھے ہیں، اور با کا نقطہ میرے رب نے علی کو بنایا۔ لہذا قرآن کا جو حرف ہے، یار علی کو میرا رب یہ سارے علوم کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ کہیں سفر میں 1 آیت اتری ہوگی، کہیں حرا میں 5 آیتیں اتری ہوں گی، کہیں سور میں اتری ہوگی، کہیں کسی جنگ میں، کہیں کسی میدان میں، لیکن زیادہ قرآن کا حصہ تو اسی گھر میں اترا ہے جو فاطمہ کا گھر ہے اور علی کا گھر ہے۔ تو اب جن کے گھر میں قرآن اترا ہے کیا انہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا؟ کیا وہ قرآن پہ عمل نہیں کریں گے؟ قرآن تو بطور خاص ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ ان ہستیوں نے دیکھا ہے اس کیفیت کو جب میرے رسول پہ وحی نازل ہوتی تھی، اور آقا ارشاد فرماتے تھے ابھی جبریل قرآن کی آیت لے کر آیا، اور اسی لیے پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن ہے، دوسری میری عطرت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ فقط قرابت ہے، ان ہستیوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ قرآن پاک کا جو مدعا ہے، مقتضا ہے، جو منشا ہے، آج ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، میں خاص طور پہ اپنے طلباء دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور کسی آیت کے ضمن میں مفہوم سمجھ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں فلاں مفسر کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں تابعی کی یہ رائے ہے، فلاں تبع تابعی کی یہ رائے ہے، قتادہ نے یہ کہا، اکرمہ نے یہ کہا، ضحاک نے یہ کہا، فلاں نے یہ فرمایا ہے، حتیٰ کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا۔ آراء میں اختلاف ہوتا ہے، یار ہمیں تو قرآن سمجھنے کے لیے ان مفسرین کی آراء کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ علی کو تو حاجت نہ تھی کہ وہ کسی تابعی سے، تبع تابعی سے یا کسی اور صحابی سے جا کے سوال کرتے، علی کو براہ راست صاحب قرآن نے خود قرآن عطا فرمایا۔ لہذا جس طرح وہ قرآن سمجھیں گے شاید کوئی اور قرآن سمجھنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں آپ نے اس آیت مبارکہ کو بھی تو سنا ہی ہوگا، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر سے مراد صرف زبان سے سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر زبان سے کہنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کسی ایسے رویے کا نام ہے، کسی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب ہم اس کو عادت بنا لیتے ہیں پھر میرا رب سارے نقاب اٹھاتا ہے اور اپنی جناب سے سارے علوم عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ میرے ایک بندے کے پاس جسے میں نے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے۔ اب قرآن پاک میں اس ہستی کا نام ذکر نہیں، لیکن اکثر مفسرین حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا کلام کرتے ہیں۔
فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ دونوں چلے تھے، فوجدا تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، اس بندے کو ہم نے اپنی جناب خاص سے رحمت عطا فرمائی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم لدنی عطا فرمایا۔ اب علم لدنی تو کسی مدرسے سے نہیں ملتا، کسی جامعہ سے نہیں ملتا، کسی مدرس کے سامنے بیٹھنے سے زانوِ تلمذ ظاہراً طے کرنے سے نہیں ملتا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، علم لدنی کی اصطلاح اس انسان کے لیے بولی جاتی ہے جسے میرا رب بطور خاص اپنی جناب سے علم عطا کرتا ہے۔ اگر آج کے ولی کو جناب خضر کو میرا رب یہ علم عطا فرما سکتا ہے تو مولا علی کو نہیں عطا فرمایا ہوگا؟ تو جنہیں میرے رب نے حامل بنایا ہے علم لدنی کا، اپنے اسرار کا، اپنے رموز کا، اپنی حکمتوں کا، اور دین کے سارے احکام کی علتوں کا محافظ بنایا، تو ارشاد فرمایا وہ اہل ذکر ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ فلسفہ ہے، قرآن نے بتایا، نماز کا یہ مقصد ہے، نماز کی یہ حکمت ہے، نماز کی یہ علت ہے، نماز کی یہ وجہ ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان بے حیائی سے نہ رکے تو وہ نماز کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سارے مہینے روزے رکھنے کے بعد اگر آخر میں پرہیزگار نہیں بنے تو فائدہ کیا؟ یہ علت ہے، وجہ ہے، ہر کام کا کوئی مقصد ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ارشاد فرمایا گیا تطہرہم بہا وتزکیہم، ان کے اموال سے لیجئے تاکہ مال پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی ہے پاک ہونا۔ تو اگر رزق حرام سے زکوٰۃ کے نام پہ کچھ مال دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اگر زکوٰۃ دینے کے بعد مال پاک کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ تو خبائث کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ طیب ہے، طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور حج کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم ایسے واپس آؤ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احکام شریعت کے کچھ مقاصد ہیں۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کی اصطلاح اپنے قرآن پاک میں بار بار پڑھی، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنا کیا ہے؟ ادا تو ہو رہی ہے، قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز جس مقصد کے لیے فرض کی گئی ہے، بے حیائی اور منکرات سے رکنا، وہ رک کر معاشرے میں یہ پیغام دیا جائے جہاں ہر ایک وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے یہ یقین رکھو کہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوں، وہ ہر لمحہ مجھے دیکھنے والا ہے، وہ دل کا حال بھی جاننے والا ہے، لہذا میں تنہائی میں بھی ہوں گا تو ایسا ہی عمل کروں گا جیسے میں اس لمحے بھی نماز میں موجود ہوں۔ اسی لیے اہل تصوف، اہل معرفت، صوفیاء، عرفاء وہ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بندہ مومن نماز کی کیفیت میں ہی ہوتا ہے۔ پنجگانہ نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چند لمحے جب آپ فرائض ادا کر رہے ہیں وہ نماز ہے، نہیں، وہ ادائے صلاۃ ہے، اقامت صلاۃ اس کے بعد ہوتی ہے، نماز قائم کرنا اس کے بعد ہے، کہ صرف مسجد میں وہ نہیں مجھے دیکھ رہا، مسجد کے باہر بھی وہ دیکھ رہا۔ یہ نہیں کہ یہاں اس وقت سر پہ ٹوپی رکھنی ہے اور سر کو میں نے ڈھک کے رکھنا ہے تاکہ ادب قائم رہے اور باہر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ وہ جو خشیت کی کیفیت ہے وہ اس وقت تک میسر نہیں آتی جب تک زبان پہ ذکر جاری نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولا علی سے کسی نے سوال کیا کیا اسے دیکھا بھی ہے جسے سجدہ کرتے؟
تو علی نے فرمایا اسی کی عزت کی قسم اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے اپنا دیدار نہیں آتا فرماتا۔ تو کبھی ایسی نماز پڑھی ہو، کبھی ایسا سجدہ کیا ہو، کبھی وہ لذت پائی ہو تو پھر بتائیے، پھر سمجھائیے، پھر نصیحت کیجیے، پھر زمانے کو بتائیے کہ ذکر کی لذت کیا ہوتی ہے۔ یا جس کا ذکر کرنا ہے جب وہ سامنے ہوگا اور دیکھ کر ذکر کیا جائے گا، پھر لذت تو انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں ہر روز میرا رب اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ حدیث جبریل میں یہ مفہوم ہے۔ پوچھا گیا بتائیے احسان کیا ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ یقین تو رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، اس وقت ہم کسی خاص آداب کی کیفیت میں بیٹھے ہیں اور ہم کوشش کریں گے یہ نہ ہو کہ اچانک کسی کو ٹی وی کی سکرین کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسی کیفیت میں بیٹھیں کہ جس کا چہرہ بھی اس سکرین پہ نظر آئے تو آداب کے ساتھ ہو، لحاظ کے ساتھ ہو، قطعاً ایسی کیفیت نہ بنے کہ جو آپ کے لیے تضحیک کا باعث ہو۔ تو یار اگر ان دنیا کے ضابطوں میں ہم اتنے آداب کے قائل ہیں تو اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر لمحے میں دیکھ رہا ہے، پھر آداب کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اہل ذکر کہا گیا ہے کہ جو ہر وقت اس کیفیت میں رہتے ہیں، یا تو اسے دیکھ رہے ہیں یا وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی اس کی خشیت سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور کبھی کسی ایسے کی اطاعت نہیں کرتے جس کی اطاعت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ کسی ایسے کی اطاعت کرنے سے ان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، وہ نہیں کرتے، اور وہ ہر لمحہ اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تو سب کے لیے ہے، اس کے کمالات بھی سب کے لیے ہیں، اس کے اوصاف بھی سب کے لیے ہیں، اس کی قدرت بھی سب کے لیے ہے، لیکن کون ہے جو اس کیفیت کو اپنی ذات پہ طاری کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ یہ اہل ذکر ہے۔ اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں اہل ذکر اہل بیت کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو لہذا ہمیں ان ہستیوں کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے جنہیں اللہ نے علم بھی بخشا، جنہیں تقوی بھی عطا فرمایا، جنہیں ذکر کی نعمت بھی عطا فرمائی، رسول اکرم کی قربت روحانی بھی عطا فرمائی، قربت جسمانی بھی عطا فرمائی، آقا کریم کے جگر کا ٹکڑا بنایا ہے، رسول اکرم کے قرب کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور لمحہ لمحہ میرا رب اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اہل ذکر سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے علم کی اصلاح ان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علی مولا مولا علی مولا من كنت مولا من كنت